बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। रजब भट्ट ने खाना काबा के सामने मुआफ़ी मांग ली। एक ये मुआफ़ी, उसके अलावा एक दूसरी मुआफ़ी जो रजब भट्ट ने मांगी, जिसमें उन्होंने कुरान पर हाथ रखा हुआ था और उसके बाद उन्होंने मुआफ़ी मांगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रजब भट्ट पर इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम कैसे लगाया गया, किसकी जानिब से लगाया गया, और उसके बाद क्या रजब भट्ट मुल्क से फ़रार हो गए, ये भी मामला चल रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। परफ्यूम की लॉन्च का मामला क्या है, सिद्धू मूसेवाला का ताल्लुक इससे क्या है, और उसके अलावा पाकिस्तान में रजब भट्ट समेत मुख्तलिफ शख्सियात पर तौहीन मज़हब के केसेस हो चुके हैं। ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको गौर से सुनिएगा। लाहौर के एक शहरी है जिनका नाम है सैयद अली हैदर गीलानी। उन्होंने रजब भट्ट पर एक केस दाखिल करवाया 295A और 295C। ये है PPC की दफात, ये है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात। और 295A डील करती है बाकायदा मजहबी जज्बात भड़काने, और 295C इसमें पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। इसमें उन्होंने ये बताया, शहरी ने, कि मैं अपने दोस्तों के हमरा मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था। अच्छा, रजब भट्ट ये परफ्यूम लॉन्च कर रहे थे जिसका नाम था 295, और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रजब भट्ट ने इस परफ्यूम की लॉन्चिंग के मौके पर जो अल्फाज कहे थे वो इस शहरी ने अपनी FIR में बाकायदा लिखवाए। वो ये कहते हैं कि रजब भट्ट ने कहा कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी तौहीन मज़हब की दफ़ा 295C लगी थी। पाकिस्तान में और इंडिया में कमोबेश तौहीन मज़हब के जो कवानीन हैं वो एक जैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं। उसके बाद दोनों ने अपने जो कवानीन बनाए उनमें कुछ दफ़ात, जैसे 302 हो गई, 402 हो गई, ये मिलती हैं। 302 इक़दाम कत्ल, 402 फ्रॉड का मामला है, और 295 की C लगी हुई थी और मुझ पर भी लगी है। इसलिए हम जो परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम भी 295C है। ये रजब भट्ट ने परफ्यूम की लॉन्चिंग के मौके पर कहा। उसके बाद हमारे सामने खबरें सामने आई कि भाई रजब भट्ट मुल्क से फ़रार हो गए। रजब भट्ट कैसे फ़रार हो गए? रजब भट्ट को क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने भगा दिया है और या भगवा दिया है? ये तमाम तर खबरें आईं। उसके बाद हमारे सामने एक वीडियो आती है, रजब भट्ट ने मुआफ़ी मांग ली है, लेकिन उससे भी पहले कुछ मराइल थे जो होना बाकी थे। देखें, कोई भी पाकिस्तान से ऐसे भाग नहीं सकता। या तो फिर ये हुआ होगा कि रजब भट्ट इससे पहले ही मुल्क से बाहर होंगे जब ये परफ्यूम की लॉन्चिंग हो रही थी, या उसके अलावा, क्योंकि यहाँ से जाना और इतने हसास केस में, इतने सीरियस केस में, या तो फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इस केस को ऐसे ही लिया कि यार एक केस है, एक शहरी की जानिब से करवाया गया है। क्या ये केस सिर्फ एक शहरी की जानिब से करवाया गया है? सैयद अली हैदर गिलानी ही इसके पीछे नहीं। रजब भट्ट पर इसके अलावा भी मुझे लगता है कुछ और चीज़ें होंगी ज़रूर जो हुकूमत को या सरकार को पसंद नहीं आई होंगी, जिसकी वजह से उन पर केस करवाया गया। अच्छा, ये भी होता है बाज़ औक़ात के आप पर जो केस दाखिल करवाया जाता है, करवाता कोई और है, इसके पीछे कोई और होता है, कुछ मफादात जुड़े होते हैं, तो ये भी मामला होता है। भागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका इमिग्रेशन पास बनता है और उसके अलावा मुख्तलिफ और चेकिंग्स होती हैं पाकिस्तान में से। तो इसका मतलब ये है कि रजब भट्ट या तो मामला बड़ा सीरियस जो हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है, या फिर ये हुआ होगा कि रजब भट्ट इससे पहले पाकिस्तान से बाहर होंगे, यानी कि सऊदी अरब में वो मौजूद होंगे। अभी रजब भट्ट सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनकी वीडियो भी आ चुकी है। वीडियो में रजब भट्ट ने जो कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहते हैं, और कुरान पर हाथ रखकर भी जो अल्फाज उनके थे वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। उसमें मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि मैं 295A और 295C का इनकारी हूं, यानी कि मजहबी जज्बात भड़काना या फिर तौहीन मज़हब का इर्तिकाब करना। मैं नामूसे रिसालत के कानून को दिलो जान से तस्लीम करता हूं। 295 परफ्यूम को लॉन्च और मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से लाइल्मी के तौर पर जो गलत अल्फाज निकले, उन्होंने कहा कि वो खुद सिद्धू मूसेवाला को एक आइडियल मानते हैं और उसके बाद रजब भट्ट उनको फॉलो भी करते हैं। बाकायदा तौर पर अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में वो ये बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का मैं फ़ैन हूँ। अच्छा, वो ये कहते हैं कि लाशऊरी तौर पर या फिर जो अल्फाज मेरे मुँह से निकले लाइल्मी के तौर पर वो गलत अल्फाज निकले, मैं उन पर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खड़े होकर मुआफ़ी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू करता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे अल्फाज से किसी मुसलमान की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं आप सबसे मुआफ़ी मांगता हूँ। इससे पहले रजब भट्ट की एक वीडियो आई थी जिसमें आपने देखा था
کہ رجب بٹ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد مختلف لوگوں نے کہا کہ رجب بٹ نماز کی توہین کر رہے ہیں یا نماز کو مذاق کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی انہوں نے تقریباً اسی قسم کی ایک معافی مانگی تھی اور اس کے بعد لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، میری انٹینشن یہ نہیں تھی کہ نماز کا مذاق اڑایا جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرفیوم بند ہو چکا ہے، رجب بٹ کی معافی آ گئی، اور اس کے بعد کیا معاملہ رہتا ہے؟ رجب بٹ کو کیا ہم معاف کر دیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ اگر رجب بٹ نے کسی ایسی انٹینشن کے ساتھ یہ جملے دہرائے کہ باقاعدہ طور پر وہ 295C کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رجب بٹ نے یہ کہا کہ 295C کا ارتکاب، یا پھر یہ جو دفعہ ہے سدھو موسے والا پر بھی لگی، مجھ پر بھی لگی، تو ہم دونوں کا جو قدر مشترک ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے رجب بٹ کو، اب بھی نہیں کہنا چاہیے یا کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہم وہ اتھارٹی ہو سکتے ہیں کہ رجب بٹ کو ہم معاف نہ کریں؟ دیکھیں یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ معاملہ ناموس کا ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دیکھیں ناموس رسالت اور بارگاہ الہی میں انہوں نے جو معافی مانگ لی یہ کافی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ رجب بٹ کو اب مار دیں، جلا دیں، اس کا ستیہ ناش کر دیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ہو کیا گیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ ایسے حقائق، کیونکہ یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے جب آپ کسی کی معافی کو یا کسی کی خطا کو کسی کی توہین سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ تھن لائن ہوتی ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے یہ بہت ہی یعنی اس شخص کے لیے ناگزیر ہو سکتا ہے اور اس شخص کے لیے جینا دوبھر ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ معافی بھی مانگ رہا ہے۔ اس سے پہلے ریسنٹ ہسٹری کی اگر بات کریں، آسیہ مسیح کا کیس جس میں وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ٹی وی پر آنا پڑا تھا اور یہ کہنا پڑا تھا کہ بھائی آپ فیصلہ مانیں۔ آسیہ مسیح کو سپریم کورٹ پاکستان نے ریلیز کیا تھا توہین مذہب کے الزامات سے بری کر دیا تھا، تو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار پر آئے تحریک لبیک کے اس وقت کے بانی، تحریک لبیک کے اس وقت کے رہنما سربراہ خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے کہا کہ واجب القتل ہیں، اور اس کے بعد کیا کچھ انہوں نے نہیں بولا۔ اس کے علاوہ سری لنکن شہری کے ساتھ لاہور میں کیا ہوا، پریانکا نامی شہری کو قتل کر دیا گیا، یہ لوگوں کی جانب سے کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھرا میں لاہور میں ایک عورت جس نے قرآنی اوراق سے ملتے جلتے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر ایک مذہبی جماعت کے، جس کو مذہبی مشتعل جماعت سمجھا جاتا ہے، تو وہ ان کے غنڈے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ماریں گے، ہم اس کو سبق سکھائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پھر جو اے ایس پی سیدہ، اس وقت کی اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ پہنچی موقع پر اور انہوں نے خاتون کو ریسکیو کیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا واقعہ کہ جب گورنر سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا توہین مذہب کے الزام میں، اس کے اپنے ہی گارڈ ممتاز قادری کی جانب سے، اس کے بعد ان کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی۔ اب میں آپ کو اور بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، ان پر بھی توہین مذہب جیسے الزامات لگے۔ یہ حالیہ واقعہ ہے، حالیہ واقعہ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ مبارک ثانی کا کیس سن رہے تھے اور اس میں انہوں نے ان کی ضمانت منظور کی، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو باقاعدہ خود کو کلیئر کرنا پڑا کہ بھائی میری انٹینشن یہ نہیں تھی، تو یہ بھی آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود کا واقعہ، یہ بھی آپ کے سامنے گزرا ہوگا، جب انہوں نے قرآن پاک کی گرامیٹیکل مسٹیکس کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں قرآن پاک میں ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جڑاوالا میں جب مسیحی برادری کے گھر نظر آتش کر دیے تھے مسلمانوں کی جانب سے، اور یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ آپ میں سے کسی ایک شخص نے یا کسی پادری نے توہین مذہب کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں قاضی فائزہ صاحب خود گئے تھے اس وقت، اس موقع پر اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے ان کے ساتھ اعتماد کا اظہار بھی کیا تھا۔ اب جو وزیر اطلاعات پنجاب میں ازما بخاری صاحبہ، انہوں نے رجب بٹ کے معاملے پر، ان کی معافی کے معاملے پر باقاعدہ طور پر ایک آفیشیل ورژن جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رجب بٹ ایک رنگ برنگے یوٹیوبر ہیں، وہ ان کو فالو نہیں کرتی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن جو یوٹیوب پر ہو رہا ہے وہ شایان شان نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے اخلاقی اقدار کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رجب بٹ اس سے پہلے کچھ اور مقدمات میں نامزد ہو چکا ہے۔ یہ شیر والا معاملہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو کلاشن رکھنے والا معاملہ ہوا، اور نماز والا معاملہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب رجب بٹ نے
نماز میں جو غلطیاں کی. اچھا یہ ویڈیوز رجب بٹ سے پہلے بہت لوگ بنا چکے ہیں, یعنی کہ جو ویڈیوز میں ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے, اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آفٹر 5000 رکعت نماز, اور اس کے بعد آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نماز میں ہی مسلسل محو ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. آخر میں دیکھیں یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے جب آپ کسی پر الزام لگائیں کہ یار یہ اس کی خطا ہے یا پھر یہ اس کی گستاخی ہے. خطا کو تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ معافی مانگنے والا شخص جو ہے میرے پاس آؤ, گناہ کرو, خطا کرو, میں آپ کو معاف کر دوں گا. جب ریاست کا ایک قانون ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے 295C یعنی توہین مذہب اور توہین رسالت کو, تو اس قانون پر ظاہر ہے جب ایک ریاست کا قیام ہے تو اس ریاست کا ہی قانون نافذ ہوگا. اگر رجب بٹ گنہگار ہے, اگر ریاست یہ سمجھے کہ رجب بٹ کو سزا دینی چاہیے تو یہ ریاست کا استحقاق ہے. البتہ میں انفرادی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ رجب بٹ کو مار دو, رجب بٹ کو پکڑ دو, رجب بٹ کو ٹانگ دو, اس کو چھوڑو نہیں اور اس پر یہ کرو وہ کرو. یہ ہمیں بحیثیت شہری نہیں کرنا چاہیے. البتہ جو انہوں نے پرفیوم کی لانچنگ کی تھی اب وہ پرفیوم بند کر دیا ہے رجب بٹ نے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.